بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ غزوہ خندق کے تذکرہ میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا. بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار منافقین کی حرکتوں کا اتنا لمبا تذکرہ کہ رکوع کی صرف پہلی 3 آیتیں یہ غزوہ خندق کے بارے میں ہے. اس کے بعد یہاں جو ہے صفحہ نمبر 57 بھی، 58 بھی، 59 بھی، 60 بھی، یہ سارا منافقین کے بارے میں. کل کے درس میں نے عرض کیا تھا منافقین کی حرکتیں بہت زیادہ تباہ کن اور نقصان دہ تھی. اندر کے لوگ تھے اور یہ آستین کے سام بنے بیٹھے تھے. اس انداز سے کاروائی ڈالتے تھے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا. مثلاً جنگ کے موقع میں بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، افواہیں پھیلانا، جنگی حالات میں ایک غلط خبر جو ہوتی ہے وہ جنگ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی. بزدلی پھیلانا، ایسی حرکتیں کرنا کہ لوگ بددل ہوں یا ایمان کی کمزوری آئے. میں نے کل اس کی بڑی مثالیں دی تھی. مثلا اللہ کے نبی نے غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے بڑی چٹان آئی، اس پر ہتھوڑے مارے. اللہ کے نبی کو بطور معجزہ بہت سارے ملکوں کے محلات دکھائے گئے تو انہوں نے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں تبصرہ کیا. تبصرہ دیکھنے میں بڑا میٹھا ہے، حقیقت میں بڑا زہریلا ہے. کہا یار ویسے ہم لوگوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، حالت تو ہماری یہ ہے، ہمیں خواب آ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں گفتگو فرما رہے ہوتے، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے. میں ابھی آپ سے درس میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ آپس میں یا ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کریں گے یا اشارہ کریں گے سب کی توجہ ٹوٹ جائے گی. یہ حرکتیں کرتے.
کافروں تک خبریں پہنچاتے۔ غزوہ خندق میں تو بہت خطرناک صورتحال تھی کہ خندق سے باہر دشمن، اندر صحابہ اکرام، اور انہوں نے کیا کیا، اندر سے بغاوت کر دی بھائی، اندر سے، اور اتنی شدید بغاوت کی کہ صحابہ اکرام جب ان کے پاس گئے، یار ہمارا تمہارا تو معاہدہ ہے۔ کون سا معاہدہ؟ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ بڑی بے ادبی اور بدتمیزی سے پیش آئی۔ جب بھی کسی جنگ میں فتح یقینی ہوتی، مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی، تو جنگ میں آگے آگے، جہاں جان لڑائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہیلے بہانے کرتے، اور جنگ کے لیے جب حضور اور صحابہ نکل رہے ہوتے تو چھوٹی چھوٹی بات پر عذر پیش کرتے، میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ قرآن، یہ تو کافر ہے، جو منافق نفاق ہے بھائی، یہ کفر کی کیا ہے، بدترین قسم ہے۔ اصل میں قرآن کریم ایمان والوں کو ان حرکتوں سے روک رہا ہے۔ بس دیکھیے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم میں سے جنگ سے روکنے والوں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہلم الینا کہ یار ہمارے پاس آ جاؤ۔ خندق پر تھے، یہ مدینہ میں بیٹھے تھے، کہتے تھے یار کیوں خام خواہ مصیبت میں پڑے ہوئے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ بہت ساری مدینہ میں ایسے واقعات بھی تھے کہ ایک بھائی پکے مومن ہے، دوسرے منافق ہے۔ بھائی یہ توجہ سے یہ بات سننا ذرا، پھر میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ بھی کروں۔ بیٹا پکا مومن ہے، والد کیا ہے، منافق۔ عبداللہ ابن ابی کے دو ہی بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں پکے مومن ہیں، خود صرف منافق نہیں، منافقین کا سردار ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنگ نہ لڑو، ہمارے پاس مدینہ میں آ جاؤ، ہمارے پاس مدینہ میں آگے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جنگ نہیں کرتے مگر تھوڑی سی، جنگ میں جاتے ہیں ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر آ گئے۔ غزوہ احد میں کافروں کی تعداد 1000، کافروں کی تعداد 3000، اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 700، اور 300 منافق ساتھ لگے۔ دیکھنے میں تعداد 1000 تھی، حقیقت میں کتنی تھی؟ میدان احد میں جب صفیں لگے نا جنگ کی بننے، آپ کو پتہ وہ کتنا نازک موقع ہوتا ہے۔ اس نازک موقع پر عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا کہ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا، میں واپس جا رہا ہوں، اپنے 300 منافقوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ لڑتے لڑتے نہیں ہے۔ اشحۃ علیکم، یہ تمہارے اوپر بہت بخل سے حملہ کرتے ہیں۔ اشحہ، یہ بدترین بخیل ہے، چونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ بھائی منافق کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرست۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، جب کوئی پریشانی اور خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، یہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف اس طرح گھومنے والی نگاہوں سے جیسے ان پر موت طاری ہو گئی۔ یعنی بزدل اتنے ہیں، جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں جیسے بس جان نکلنے والی ہے۔ یہ ان کی بزدلی کی انتہا ہے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ ان کی بزدلی کی انتہا ہے۔ منافق اس درجہ بزدل تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو واقعی بے ایمان بندہ ہوتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا، سازشی بندہ کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے پوری دنیا میں یہودی جو ہیں حد درجہ سازشی ہے۔
لیکن ہرگز بہادر نہیں۔ ہندوستان میں ہندو کو دیکھ لو، ہندو سازش کا بڑا ماسٹر ہے، جھوٹ چلا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جدید ترین دور، پاک انڈیا جنگ ہوئی، جھوٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہہ دیا کراچی بھی قبضہ کر لیا، پنڈی پر بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، چند گھنٹوں میں پورا پاکستان تباہ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے سارے لوگوں کو مطمئن کر لیا۔ بالکل نہیں عقل آئی کہ یار یہ جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، 8 10 12 گھنٹے کے بعد ساری حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن بہادری، سازشی بندہ، تخریب کار بندہ، فتنہ ڈالنے والا بندہ بھائی کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے اس میں بہادری ہوگی، اس میں بھائی کیا ہوگی، وہ ہرگز بزدل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھے، میدان جنگ میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا وہ ہرگز بزدل نہیں ہوتا، اس میں فطری طور پر حق پر ہونے کی وجہ سے ایک دلیری ہوتی۔ قرآن کریم آگے فرما رہا ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب جنگ کا خطرہ چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو سخت زبانوں سے آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافق ہیں، ان کی زبانیں بہت چلتی ہیں، ان کی زبانیں جب جنگ کے خطرات ٹل جاتے ہیں تو پھر صحابہ اکرام پر، حضور علیہ السلام پر زبان کے ذریعے حملے کرتے، تنقید کرتے، فضول اعتراض اٹھاتے۔ بھائی کیا کرتے؟ فضول اعتراض اٹھاتے، زبان کھولتے۔ آگے قرآن فرمائے اشحۃ علی الخیر، یہ حریص اور لالچی ہے پیسے کے، پیسے کے پجاری ہے، مفاد پرست ہے۔ مفاد پرست بندہ بھائی کبھی بھی، سچی بات یہ ہے کہ مفاد پرست بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کی مضبوطی نہیں دکھا سکتا، اپنے کردار کا سچا پن، اعلیٰ کردار نہیں دکھا سکتا۔ مفاد پرست بندہ، اس نے دیکھنا ہے میرا مفاد کدھر ہے، بھائی اس نے کیا دیکھنا ہے، میرا مفاد۔ حریص اور لالچی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں اشحۃ علی الخیر، یہ لالچ کو دے، پیسے کے لالچی ہیں، پیسے کے حریص ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح پیسہ آنا چاہیے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے عملوں کو کیا کر دیا، چونکہ جس نیک عمل کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ایمان نہ ہو، اللہ کے یہاں وہ نیک عمل نہیں۔ اسلام میں یہی تو فرق ہے، نیک عمل کے لیے اسلام میں پیچھے اعلیٰ ترین نظریہ اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ جس نیک عمل کے پیچھے ایمان نہیں ہے تو بھائی اسلام میں وہ نیک عمل ہرگز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول۔ اس کا الٹ مطلب کیا ہے، جہاں جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد مضبوط ہوگا، تو بھائی وہاں نیک عمل بھی اتنا ہی۔ دیکھو ہم نے بھی نماز پڑھی ہے، حضور اور صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہم سے لاکھوں گنا اوپر تھا، تو ان کی نماز بھی ہم سے بہت زیادہ افضل، ان کی نماز بھی کیا، ہم سے بہت زیادہ افضل۔ اب دیکھو نا اللہ پر ان کا بھروسہ۔ میں نے ابھی کوئی مہینہ سوا مہینہ پہلے جمعے کی تقریر میں سنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک محتاج بندہ آ گیا کہ جی مجھ پر فاقہ ہے، میری کچھ مدد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر پیغام بھیجا
کہ وہ جو میں نے 6 درہم دیے تھے آپ کو وہ دے دو۔ گھر سے جواب ملا کہ 6 درہم ہم نے کس لیے رکھے؟ گھر کے اخراجات کے لیے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ بہت زیادہ بڑھا کے دے گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا بدلہ کتنے کا پائے گا؟ 10 کا۔ گھر سے وہ 6 دینار لیے، 6 درہم لیے، محتاج کو دے دیے، اس یقین پر کہ میں اللہ کے لیے کتنے دے رہا ہوں؟ 6، اور 6 پر 10% اضافہ، فی پر کو 10 سے ضرب دی جائے تو بھائی کتنے ہوں گے؟ 60۔ اللہ 60 واپس دے گا۔ 6 دے کے اتفاق سے بازار جا رہے تھے، ایک بچہ کھڑا اونٹ بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا اونٹ بیچنا ہے؟ جی میں بازار میں کھڑا اس لیے ہوں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا جی 140 کا۔ بھائی کتنے کا؟ 140 کا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار کا موقع دیتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ لیجیے۔ کہا اچھا تجھے بھی پیسے دیتا ہوں۔ تجارت کے ماہر تھے، اونٹ وصول کیا، آگے جا کے 200 کا بیچا۔ آگے جا کے حضرت علی نے کتنے کا بیچا؟ 200 کا۔ اور واپسی پر 140 دیے اس بچے کو جس کا اونٹ تھا، اور 60 گھر بیچ دیے۔ انہوں نے کہا یہ لو، اللہ کے لیے 6 دیے تھے، کتنے؟ اب 60 وصول کر لو۔ اس لیے بھائی اسلام میں ایمان کی، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین یہ از حد ضروری ہے۔ میں نے ہمارے ایک استاد تھے، ان سے سوال کیا کہ جی جنات میں، جادو کی لین میں ہم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جب مجھے اسباب بتائے ان میں سے کہنے لگے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ کیا؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت کی وجہ سے ان کے ایمان کو اس سطح تک پہنچا دیا تھا، ان کا اللہ کی ذات پر یقین اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن یہاں کہہ رہا ہے اولئک لم یؤمنوا، یہ مومن نہیں ہے۔ جب مومن نہیں ہے فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے عملوں کو کیا کر دیا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ان کے عملوں کو برباد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، اب دیکھو میری بات سنیں، غزوہ خندق میں 10,000 نے محاصرہ کیا، لگ بھگ 1 مہینہ محاصرہ رہا، جنگ رہی، اللہ نے کافروں کو شکست دے دی، ذلیل و رسوا ہو کر واپس چلے گئے۔ بھائی ذلیل و رسوا ہو کر، منافقوں کی بزدلی دیکھیے کہ یہ لشکر چلے گئے ہیں خوف سے، پھر بھی ڈر ہے ان کو، پھر بھی کیا ہے؟ لگ ہی نہیں رہا، چلے گئے۔ اور صحابہ اکرام نے کیا نعرہ لگایا؟ صحابہ اکرام نے کیا ذلیل ہو کر چلے گئے؟ کیوں؟ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، ہمارا اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یحسبون الاحزاب۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں تفسیر مفسرین نے کی ہے، کہ جب مشرکین مکہ واپس چلے گئے تو منافقین نے افسوس سے ہاتھ ملے کہ کاش یہ نہ جاتے، مدینہ والوں کا نقصان ہوتا، یعنی اللہ کے رسول یہ آپ سے اتنی عداوت رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، آگے فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اگر دوبارہ کبھی مدینہ پر حملہ ہونا تو یہ آرزویں کریں گے کاش ہم دیہات میں رہتے، کاش ہم کہاں رہتے؟ مدینہ میں نہ رہتے، تاکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ حاصل جتنی بھی منافقین نے قرآن نے منافقین پر بات کی ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ مفاد پرست ہے، خود غرض ہے، پیسے کے پجاری ہے،
ان کے پلے ایمان نہیں، بھائی ان کے پلے ایمان نہیں، تم سے حسد کرتے، تم سے بغض رکھتے۔ یہ ساری عادتیں بیان کر کے قرآن کریم حقیقت میں مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اس بات سے بچنا ہے۔ اب بھائی میرا اور آپ کا سبق شروع ہوتا ہے، کل کا درس بھی انہی منافقین کی بات پر لگ گیا، اب ذرا میرا اور آپ کا سبق کیا ہے۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز مفاد پرست نہیں بنو گے، اے ایمان والو تم ہرگز خود غرض نہیں بنو گے، اے ایمان والو تم ہرگز پیسے کے پجاری نہیں بنو گے، تم ہرگز پیسے کے پجاری، تم غلط افواہیں نہیں پھیلاؤ گے، جھوٹی خبریں نہیں پھیلاؤ گے، تم اللہ اور اس کے رسول پر بد اعتمادی کا اظہار نہیں کرو گے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں ادھر ادھر شک اور شبہات پیدا نہیں کرو۔ ہمارے یہاں یار میڈیا پر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ان کا پسندیدہ کام دین کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ بھائی آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے، یہاں جو درس میں بھی یا جمعے میں اساتذہ ٹیچر آتے ہیں نا، کبھی ان کے پاس بیٹھو، میٹرک تک ایک بچہ یہاں پڑھ کے گیا، وہ نمازی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اب وہ بچہ لاہور کالج چلا گیا، پھر یونیورسٹی چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا، اب دین کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات۔ مجھے یہی کہ ایک استاد نے کہا مجھ سے میرا فلاں شاگرد بڑا قابل ہے، جب یہاں میٹرک کر کے گیا ہے یہ نماز بہت اعلیٰ تھا، اور اب یہ ڈاکٹر بن گیا ہے، مجھ سے ملنے آیا، 1 گھنٹہ میرے ساتھ اسی شک پر گفتگو کیا کہ یار اللہ کا کوئی وجود نہیں، خدا کا کوئی وجود۔ ہمارے یہاں اس وقت تعلیمی اداروں میں ایسا ابہام، شکوک و شبہات، ایسے بے دین، اور اوپر سے مسئلہ کیا ہوتا ہے، مجھے خود ایسے لوگوں سے گفتگو کا واسطہ پڑا ہے، دماغ میں پتہ کیا ہے، وہ ان مولویوں کو کیا آتا ہے، یعنی غرور کی 100ویں منزل پر جا کے بیٹھتے کہ ہم جو سمجھے ہوئے۔ میں اپنے ایک بزرگ کے یہاں بیٹھا تھا، تو ان کے عزیز بحث کر رہے تھے کہ جی بچے 2 اچھے ہوتے ہیں، زیادہ کی تربیت نہیں ہو سکتی، فلاں نہیں ہو سکتی، فلاں نہیں ہو سکتی، فلاں نہیں ہو سکتی۔ میں ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا، تو جو میرے پاس دوسرے صاحب بیٹھے تھے وہ میرے بھی سینئر تھے، ان کے بھی تھے، انہوں نے درمیان میں بڑا پیارا لقمہ دیا۔ وہ اس نوجوان کو کہنے لگے یار تیرے ابا کتنے بھائی تھے، تیرے ابا کتنے بہن بھائی تھے؟ وہ 7-8 تھے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، تیرے ابا، تیرے تایا، تیرے چچا، تیری پھوپھیوں کی تربیت زیادہ اچھی ہو کہ تو جڑے 2 جبے نے انہوں نے دی تھی؟ اب خاموش۔ کہنے لگے تیرے دعوے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 سے زیادہ کی تربیت نہیں ہوتی، تیرے باپ اور تیری پھوپھیاں ملا کے 7-8 ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ان کی تربیت نہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے والد، چچا، تائے، پھوپھیوں کی تربیت تم لوگوں سے بہت اعلیٰ تھی۔ میں ایک جگہ ڈاکٹروں میں اس موضوع پر کوئی یہی موضوع آ گیا، تو ایک ڈاکٹر میرے ساتھ بحث پڑے کہ نہیں جی، 10 منٹ گفتگو چلتی رہی، درمیان میں ایک ڈاکٹر بولے، انہوں نے اس کو خطاب کیا، وہ دونوں آپس میں جو تھے دور کے رشتہ دار تھے۔ اس ڈاکٹر نے کمال کر دیا، اس نے کہا یار تم 2 بھائی ہو، ہم 7 بھائی 5 بہنیں ہیں، تم صرف 2 بھائی ہو، ہم کتنے؟ تو تم زیادہ خوشحال ہو یا ہم؟ رشتہ دار تھے۔ خاموش۔ تمہارے پاس زیادہ جائیداد ہے یا ہمارے پاس؟ خاموش۔ نے کہا یار یہ بات ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جتنے اکلوتے بیٹے ہیں وہ زیادہ بیڑا غرق کرتے ہیں، جہاں 4-4 5-5 ہیں وہ کرتے ہیں۔
اکلوتے بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں کسی کا بیڑا غرق دیکھتے ہیں کہ باپ کی ساری جمع پونجی ہر چیز تباہ کر دی، بیٹا ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں، باپ نے ساری زندگی محنت کر کے فیکٹری لگائی ہے تو باپ کی سارے کاروبار اور فیکٹری کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ بہرحال قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے منافقین کی حرکتیں بیان کر کے یہ کہہ رہے، اے ایمان والو، تم پیسے کے پجاری نہیں بنو گے، تم حریص اور لالچی نہیں بنو گے، تم مسلمانوں میں غلط افواہیں نہیں پھیلاؤ گے، تم بخیل نہیں بنو گے، تم مفاد پرست نہیں بنو گے، تم خود غرض نہیں بنو گے۔ 3-4 دن پہلے میرے سامنے ایک بات ہے، میں نے کہا واہ واہ، یہ کیسے صاحب ایمان بندہ ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے تعلق والوں میں فلاں شخص ہے، میں وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا تھا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا تھا۔ 50-60% تک بات مکمل ہو گئی۔ کہنے لگا مجھے وہ صاحب یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بچے کے والدہ، انہوں نے بلایا، انہوں نے مجھے بلا کے کہا بھائی کل کو مجھ سے ناراض نہ ہونا، میرے بچے میں یہ خامی ہے، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنے بچے کے مفاد میں اندھا نہیں۔ میں نے یہ بات سن کر اسے کہا، میں نے کہا بھائی یہ بات اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ خود غرض نہیں ہے، اس نے صرف اپنا مفاد نہیں سوچا، اس نے بھائی صرف اپنا مفاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں منافقین جو حرکتیں کر رہے تھے، میں زور اس لیے دے رہا ہوں، منافقین جو حرکتیں کرتے تھے بھائیو، آج ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر کے یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنی غرض دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ہم خود پیسے پر حد درجہ حریص اور لالچ ہیں، حلال سے آئے حرام سے آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ قرآن کریم منافقین کی جتنی حرکتیں قرآن میں تذکرہ ہے، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان والے منافقین کی ان حرکتوں سے باز آئیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ بزدل ہے، اگر تمہارے اندر رہے تو یہ جنگ نہیں کرتے مگر تھوڑی سی۔ بھائی یہ جنگ نہیں کرتے، بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہ جنگ نہیں کرتے۔ عرب حکمران اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ قرآن یہ باتیں منافقوں کی کہہ رہا، یہ جنگ نہیں کرتے، جنگ سے بھاگتے، بزدل ہے۔ تو بھائی غزہ کے مسئلے میں عربوں نے، میں اس میں عالم اسلام کو اتنا بڑا مجرم نہیں سمجھتا جتنا بڑا مجرم عالم عربی کو سمجھتا ہوں۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں اس موضوع کو دوستوں سے بات ہو رہی تھی۔ عرب حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عالم اسلام کا نہیں ہے، یہ ہم عربوں کا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، عالم اسلام کا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ تو فلسطینی غزہ وہ بھی اہل عرب ہے، لیکن قرآن کہہ رہا وَلَوْ كَانُوا، یہ تم میں رہتے ہوئے ہرگز لڑائی نہیں کریں گے۔ اب دنیا جہان کے روڈ بنا، عمارتیں بنا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنا، جنگ کی طرف نہیں جاتے، چونکہ منافق کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ کی طرف گئے تو کیا ہوگا، وہ مفاد دیکھتا ہے، وہ مفاد دیکھتا ہے۔ حالانکہ پورا عالم اسلام نے صرف عرب حکمران ہی یورپ کی ہر چیز 1 مہینہ کے لیے بند کر دینا، دیکھیں فلسطین کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے۔ سارا پیٹرول ان کے پاس ہے، یہ صرف 1 مہینہ کے لیے پوری دنیا کا پیٹرول کیا کر دے، بند کر دے۔ لیکن کیوں کریں؟ مفاد ہے۔ یہی نفاق ہے کہ مفاد کو ترجیح دینا، حق کو ترجیح نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا